اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ۔ جی آج ہم حدیث نمبر 361 سے آغاز کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو اب پیچھے مڑ کے ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہے ان کو مختلف ابواب کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اور جو ابواب کے عنوان ہیں ان کے اندر جو حدیثیں آتی ہیں وہ ہم یعنی جیسے آج ہم جو پڑھ رہے ہیں جس باب کے اندر آنے والی حدیثیں جو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا وہ کیا تھا، باب کے ٹاپک کیا تھا، اس کا موضوع کیا تھا؟ علماء، بڑوں اور فضیلت والے لوگوں کی عزت کرنا، ان کو دوسروں سے مقدم کرنا، ان کو اونچے مقام پر بٹھانا اور ان کے مرتبے کا پاس کرنا۔ اب یہ 4-5 چیزیں آ گئیں۔ ہاں، اب اس کے ان 4-5 چیزوں کے حوالے سے یہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، انتخاب جو کیا۔ دیکھیں کتنی مشکل سے، ذرا سوچئے، جو حدیثوں کے یہ جو تالیف بھی کرتے جیسے امام نووی نے کی ہوئی ہیں، تو اس کو ان ابواب کے اندر لے کے آنا اور ان کو بیان کرنا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، یہ نہیں ایک جگہ ایک قسم کی اکٹھی کر دینا۔ ہاں، انہوں نے اپنے طور پہ کیا۔ بخاری مسلم آپ دیکھیں ان کے اپنے ایک سٹائل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 361 وان انس رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہما بعد وفات رسول اللہ انطلقی بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنہا نظروها كما كان رسول الله يزروها فلما انتهيتها إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمنا أن ما عند الله خير لرسول الله فقالت إني لا أبكي إني لأعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها۔ رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر، اب کون کہہ رہا؟ انس کو آپ جانتے، ذرا ذہن میں رکھا کریں کون تھے یہ؟ آپ کے خادم جن کو ام سلیم کے بیٹے، وہ روایت کر رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 10 سال رہے تھے آپ کی خدمت میں، کہ ابو بکر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا، یعنی بعد کی بات بتا رہے ہیں انس، کہ آؤ، کسی نے کہا؟ ابو بکر نے، کہ آؤ ام ایمن رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے چلیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی انہیں دیکھ کر۔ دونوں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ یعنی کیا آپ نہیں جانتی کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ یعنی انہیں محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہ روئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو وہاں پہ جو مقام دیا وہ دنیا کی سے بہت اچھا ہے، تو یہ رونے کی تو یعنی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس لیے تو انہوں نے جواب میں دیا کہ میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے، بلکہ میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، یعنی آپ کے جانے سے۔ بس ام ایمن رضی اللہ عنہما نے ان دونوں کو بھی رونے پر آمادہ کر دیا، وہ بھی ان کی بات سن کر رونے لگے اس بات پر کہ واقعی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ بس وہ دونوں بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔
چلیے اب اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیتے ہیں. ویسے سیدھی سیدھی تو بات سمجھ میں آ ہی رہی ہے. تو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ حدیث میں کیا چیز ہے. پہلے تو دیکھیے حضرت ابو بکر عمر دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے کیا ارادہ کیا، بلکہ گئے ام ایمن کے پاس. حضرت ابو بکر کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ چلو غارے وہ یار جو تھے ان کے کہ چلو ام ایمن سے ملتے ہیں. اب نہ بھی جاتے کیا پڑی ہوئی تھی ان کو کہ ام ایمن سے. اور پہلے ام ایمن کے بارے میں آپ سب جانتی ہیں کہ بھول گیا ہوا ہے. اگر آپ کو بھول گیا نا تو تجلیات نبوت سے بھی وہ کیا تھی صحابیات مبشرات میں. لیکن میں نے آپ کو یاد ہے، آپ کو میں نے ابھی ریسنٹلی ایک بھیجا ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں اس کسی نے کھولا اس کو، میں نے ام ایمن کو اس کے بارے میں کھوڑا. مجھے وہ بہت سی چیزیں یعنی شارٹ ٹائم میں وہ جو اس میں سے پڑھنا تھا نا مجھے پھر سے ازبر ہو گئی. وہ بہت انفارمیٹیو وہ چیز کسی نے بنائی ہے، اور اس نے شاید کسی میں کی ہے، اس نے جس بندے نے بھی یہ کیا ہے نا اس نے بڑی محنت کر کے یہ کیا ہے اور بہت اچھا ہے. اس لیے اس کو ایسا لمبی تو ہے لیکن ساری کیوں پڑھو، جس کی آپ کی ضرورت ہو اس میں آپ کلک کرو، آپ نکال لو. تو وہی تو ہے اور بڑی ڈیٹیل میں ہے، وہ ڈیٹیل میں. اچھا ام ایمن کا میں نے اس میں سے پڑھا. پھر میں نے اس میں سے وہ انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ام ایمن جو تھیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ان کو یہ حضرت ابو عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کی یہ کنیز تھی. ہاں انہوں نے اپنے آپ کے بیٹے کو اور بیٹے سے آگے یعنی وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو ان کی حضرت آمنہ کے پاس یہ تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے انہوں نے پالا، دیکھا پالا. ایک ان کی ایک انا کی حیثیت تھی، گورننس کی حیثیت تھی. پھر جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی یہی پاس تھی. اچھا اب دیکھیے ذرا، اور یہ حبشہ سے ان کا تعلق تھا، اور جیسی شکل صورت ڈیل ڈول ان کا ہوتا ہے وہ ویسی ہی تھیں. عمر بھی اتنی زیادہ تھی. ان کے پہلے بھی کئی شادی کی تو وہ شادی نہیں بھی کوئی نہ، پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دیکھیے شادی کی اہمیت کتنی ہے. اب ان کی شادی کہیں نہیں ہو رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ کون پسند کرے گا کوئی جنتی عورت سے شادی کرے. تو حضرت زید یہ بات سنتے کہ جنتی عورت ہے یہ، جیسی بھی ان کی شکل صورت عمر وہ سب پیچھے پڑ گئی. تو حضرت زید نے کہا کہ میں کروں گا، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے ان سے شادی کر لی. اور ان سے پھر وہ دیکھیے حضرت اسامہ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کہتے ہیں نا زید وہ بھی بڑے کالے سے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے ان سے، ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اسامہ ہاں بیٹی ہوتا آپ سے کو بیٹوں کی طرح تھے زید بھی تو آگے. لیکن آپ سوچیے وہ جو ماں کی طرح تھی وہ اب وہ ایک قسم کی بہو کی طرح آ گئی اور اس کا بچہ. تو وہ دیکھیے اسی میں سے میں نے پھر پہلے ام ایمن کا نکالا، پھر میں نے حضرت زید کا نکالا. میں نے کہا مزید مجھے ڈیٹیل پتہ چلے مطلب کچھ. تو وہ میرا بڑا مجھے انفارمیٹر لگی ہے وہ، بس یہی سے پہلے میں نے نہیں کھولا تھا اس کو. یہاں پر مجھے خیال آیا کہ میں دیکھوں، فوراً میرے ہاتھ میں موبائل تھا میں دیکھوں اس کو. ہاں تو چلو ذرا وہ رینیو ہو جاتی ہے. پھر جب پڑھانا ہوتا ہے نا اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کو پتہ ہو کہ ہاں کوئی سوال کرے یا کسی کو تو بتانے جوگا تو بندہ ہو نا، کوئی باتیں بھول بھی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیے ایک یہ چیز بھی ان کے ذات کے حوالے سے یہ چیز. پھر چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. آپ نے وہ صحابیات مبشرات میں پڑھا کہ کس طرح انہوں نے کہا مجھے پانی پلاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ. تو انہوں نے تو باقی سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ مجھے پانی پلاؤ، اور آپ نے وہ کیا. ہاں پھر وہ ضد میں آ گئی، انہوں نے کہا میں نہیں وہ باغ واپس کرتی جو ان کو بطور ہاں. تو اس طرح کی بڑی مزے کی ان کی وہ لگتی ہے، ان کی بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی. تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی ان کی زیارت کرنا ضروری سمجھا اور اپنے لیے باعث
کہہ دیجئے کہ عزت یا اپنی فضیلت سمجھا کے ہم جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے لیے ان سے ملنے کے لیے گیا. یہاں یہی ہے نا کہ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے. اس لیے ہمیں اس سے کیا ملتا سبق کہ جن لوگوں سے ہمارے والدین کو محبت تھی، تعلق تھا، وہ ان سے ملنا چاہا کرتے تھے، وہ ان کو بلایا کرتے تھے، ہم بھی ان سے ملنے کا اہتمام کریں. ہاں 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 وہ تو بات. تو یہاں پر وہ تو اپنے اس میں پہلے بھی میں نے وہ ہم پڑھ چکے تھے خدیجہ کی وہ سہیلیوں کے بارے میں یہ سا. اب یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ تو یعنی وہ ان کو دیکھ کے تو وہ رو پڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھ کے. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ وہ تو جہاں چلے گئے. دیکھیے یہ کتنی بڑی اطمینان کی جگہ وہ انسان کے لیے ہوتی ہے کہ، اور ان کو ظاہر ہے پہلے سے بھی پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرتبہ ہے کہ یہ دنیا سے بہت اچھے وہاں ہیں. اگر وہ وہاں اچھے، جیسے ایک بیٹی کی شادی ماں کرتی ہے تو اس کو پتہ ہے، چاہے دور، ہم کہتے ہیں ہائے اتنی دور شادی کر دی. پہلے تو ایسا ہی کہا کرتے تو خوشی سے بھیجتے امریکہ. تو وہ کہتی تھی کہ نہیں اپنے گھر سکھی ہر طرح کے اس کو ہے، اس کو کوئی بات نہیں. ہاں اگر دور ہے کوئی بات نہیں، میں بھی مطمئن ہوں. ہاں تو یہ بھی وہی اطمینان ہے کہ جہاں وہ ہیں دنیا کے سے زیادہ ان کو وہ اعلیٰ مقام وہاں ملا ہوگا. تو یہی بات انہوں نے ان کو روتے دیکھ کے ان کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ ان کی یاد میں روئی ہیں. ان کا نہیں، میں ان کی یاد میں نہیں روئی، مجھے پتہ ہے کہ ان کا مقام بڑا اچھا ان کو ملا ہوا. میں تو اس لیے روئی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب وحی کے آنے سے ان کو کیا دلچسپی تھی کہ وہی جب آتی. دیکھیے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک اور حدیث بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ آپ ذرا جلدی جلدی آیا کریں، بڑا وقفہ ہونے لگا. کہ ایک طلب ہوتی تھی جس طرح دیکھیے نا، آپ میں سے کچھ لوگ ہیں، شاید آپ میں سے کوئی ہو، بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ہماری کلاس میں آئے تو پھر کہتے تھے ہم دن گنتے ہیں کہ بدھ کب آئے گا. کہ ہاں 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 کہ دن نہیں گزرتے تھے. وہ ایک لگن، وہ تڑپ دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا کہ سیکھنے کی. تو کچھ ہوتے کہتے جب چھٹی ہو جاتے چنگا ہے. ہاں ہاں اچھا آپ جمعرات والی کلاس میں آنا شروع. ہاں کچھ دیر کے لیے ہم نے جمعرات کی تھی. ہاں ہاں تو بہرحال وہ بات یہ ہے کہ ان کو بھی انتظار ہوتا تھا کہ نئی نئی باتیں سیکھنے کا، اور باتیں کیا، علمی باتیں، علم کے حصول کا شوق. دیکھیے جس کو یہ شوق لگ جاتا ہے نا، جس کو علم کی بھوک لگ جاتی ہے نا، میں تو کہتی ہوں وہ تو ہابڑا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں کو بھی وہ لگا ہوتا ہے. ہاں سوتے جاگتے کوئی کاغذ کا پرزہ بھی نظر آئے تو وہ بھی پکڑ کے پڑھنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ کچھ اضافہ ہو جائے، کچھ ہمیں ہمارے اس میں علم کے اندر کو جو سورس ہمیں مل جائے تو پھر ہم اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو وہ آسمانوں سے وہی آ رہی تھی، اور ان کو تو دنیا ہی بدل گئی تھی اس وحی کے آنے سے. جو کچھ وہ سیکھ رہے تھے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس لیے ان کو وحی کی جدائی جو تھی وہ زیادہ شاق گزری. اب دیکھیے یہ عام ایک بدو عورت ہے، حبشی عورت ہے، لیکن اس کی سوچ فلسفیانہ ہو گئی، سوچیں بدل گئی. ہاں ان لوگوں کی سوچ بدلتی ہے نا. دیکھیے آج بھی ضرورت ہمیں ایسی چیز کی ہوتی ہے، ہم سوچ بدلیں. ہم دوسروں کے کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ درس میں چلو، وہ کہتی کہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. یہ اس کی سوچ کو بدلیں کہ کیوں میں تمہیں لے جانا چاہتی ہوں، تمہیں جا کے کیا فائدہ ہوگا. ہم کہتے قرآن پڑھو، تمہیں قرآن سے ملے گا کیا. ہم بچوں کے پیچھے مار دھاڑ کر کے بھی کہتے ہیں نماز پڑھو. کبھی ان کو بتائیں محبت کے ساتھ کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کا کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، پھر وہ شوق سے پڑھے گا. ان کو اب یہ چیز سمجھ آ گئی تھی، تو ان کی وہ سوچ جو تھی وہ بھی اتنی علمی اور اتنی فلسفیانہ ہو گئی کہ وہ بھی کہ میں وہی آتی تھی تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا مل جاتا تھا، اور ایک ماحول میں بھی اس کے آنے سے ایک سرگرمی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا وہ
اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو معمولی ہمارا لیول پہ ہم کر رہے ہیں، لیکن کرونا کے دنوں میں آپ گھر بیٹھ گئے تو وہ آپ کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ ختم ہو گئی. آنا جا رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کا بھی آپ کو حدیث کا بھی بھاگ دوڑ، اور یہاں اس کے مقابلے میں ان کی بھاگ دوڑ دیکھی تو ان کو وہ جو بھاگ دوڑ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک موجود تھی، ان کی برکات، ان کی صحبت، اور پھر وحی کا آنا، ان کی مجلسوں میں جانا. ہاں ذرا تصور کرے کہ ان کو کتنا بڑا لاس ہوا تھا. ہم تو ان کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو ان کو اس وقت جس چیز کی ان کو کمی آئی تھی. تو پھر یہ ہے کہ ہمیں اس سے جواز ملتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے یہ دنیا سے چلے جائیں، یہ کوئی صالحین کی اس طرح جانا کو تو زمین و آسمان بھی روتے ہیں، تو اگر رویا جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں. ہاں پھر یہ بھی چیز ہمیں ملتی ہے کہ جو بڑی کہ جو ان کے لیے تو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جن سے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی ان کی زیارت کے لیے جانا. تو یہ ہم نے سبق سیکھا کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کو ملنے کے لیے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ ان کی محبت میں وہ ام ایمن سے ملنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پڑھتی ہوں کوئی سنتی ہوں، ساری چیزیں ایک دم سے میں ذرا میں نیوز پیپر پہ میں لکھتی ہوں کہ بھی یہ چیز بھی کرنی ہے. کچھ اپنے ذہن میں خود ہی اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے، کچھ بولتے بولتے سو جاتی ہے. ہاں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اور آپ کے بھی اگر اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں، یا کہیں اور سے کچھ پڑھ کے آتی ہیں، یعنی احادیث کسی اور مجموعے سے یہ کچھ بھی. تو میں بھی ہمیشہ یہ چاہا کرتی ہوں کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو. میں اپنا کہا حرف آخر نہیں اس کو سمجھتی کہ بھی یہ جو میں نے کہا دی کافی ہے اتنا ہی. بہرحال آگے چلتی ہیں. حدیث نمبر 362. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی دوسرے بھائی کی زیارت کے لیے دوسری بستی میں گیا، کسی سے یعنی ملنے کے لیے. کوئی دوست یا کسی سے بھی مطلب کوئی تعلق واسطہ ہوگا، ملنے کے لیے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا. جب اس سفر پہ تھا، یعنی دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے وہ جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں، سفر کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا. یعنی انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جو اس کے وہاں سے گزرنے کا انتظار کر رہا تھا. جب وہ شخص اس کے پاس سے یعنی فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو کہ تم اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہو، کچھ سفر کرنے کے لیے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. کوئی دینی بھائی ہوگا، فرض کریں آپ نے بھی اکٹھا کوئی دینی کورس کیا یا اکٹھا حج کیا، وہ اپنے گاؤں اپنے گھر چلا گیا، آپ اپنے گھر چلے گئے، پھر اس کی وہ دینی محفل میں یا حج کے موقع پہ جو رفاقت سی اس سے جو محبت دینی دلی محبت پیدا ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اب اس کا دل چاہا ہوگا کہ میں ملوں اس سے جا کے. اب یہ جا رہا ہے تو فرشتے نے پوچھا کہ تم کیا اس کا کوئی کام ہے، تم جا رہے ہو اس سے، یا کوئی تم نے احسان کیا ہوا ہے اس کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہے؟ دیکھیں نہیں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، کہ میری اس شخص سے محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کامن ہے. تو فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری طرف بھیجا ہے. اب فرشتے بتا دیا کرتے ہیں نا
یا انسانی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ کی میں تمہیں یہ پیغام دوں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگر تو اللہ کی خاطر اس سے ملنے کے جائے، اللہ کی خاطر، کوئی غرض نہیں ہے دنیاوی، صرف اللہ کی محبت میں. اب ہاں قرآن میں بھی تو یہ کہنا ہے کہ سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی الا المتقین، سب رشتے تعلق ختم ہو جائیں. ہاں آپس میں اللہ سے محبت کا جو ہے یہ تعلق جو ہے یہی، اور یہی بات ہے. دیکھیے آپ میں سے بھی جو علمی دینی شوق رکھتے ہیں، آپ ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات تو کتنا وقت گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی ادھر دین کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہماری وہی بات ہے کہ ہماری ایک وہ جو شوق ہے، وہ رغبت ہے، وہ ہماری ختم ہونے میں نہیں آتی. ہاں دنیا کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. دنیا کی باتیں کیے بغیر رہتے تو ہم نہیں ہیں ظاہر. وہ بھی ہم نے تو ایک دوسرے سے انسان حاصل کرتا ہے بھی، کوئی کھانے پکانے کے متعلق کوئی بات ہو گئی، کوئی کپڑے کے متعلق کوئی اچھی بات پتہ چل جائے، وہ بھی کرنی ہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ دینی طور پر جب آپ اپنی دینی بہنوں سے ملتی ہیں، ہماری کوئی غرض نہیں کہیں بھی مل جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے ملنا. اب میں یہ پتہ نہیں وہ شائستہ میں کبھی بھی شائستہ اسکندر کے پاس میرا اس کے پاس جا کے بڑا دل لگتا ہے، وہ میرے پاس آ جائیں. شروع سے ہی نا پتہ نہیں کچھ ایسی ہاں لنک ہے کچھ جس سے اللہ تعالیٰ نے دل میں کوئی کوشش رکھی ہوتی ہے، اور وہ کوشش بات ہوا محسوس یہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے، مجھے بھی رونا آ جاتے، اس کے ساتھ بیٹھ اس کے پاس بیٹھ، یعنی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے تو وہ ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت ہی بڑی پیاری لگتی ہے. تو دل چاہتا ہے کہ ان سے ملیں اور ان سے باتیں کریں. ہاں تو کیونکہ باتیں ہماری ان چیزوں پہ مشتمل ہونی ہے. ہاں تو اللہ چاہے اللہ کرے کہ ایسی ہماری بھی محبتیں ہو جائیں تو اس کا کتنا اچھا اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم اللہ کی خاطر یہ کر رہے ہو تو اللہ نے بھی مجھے پیغام دیا ہے کہ اللہ بھی تم سے بہت محبت ہے. اب دیکھیے روز میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے. ہاں تو میری محبت ان پہ واجب ہوگی کہ میں بھی ان سے محبت کروں. اور آپ کو وہ تو حدیث اچھی طرح مشہور معلوم ہی ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے روز حشر جو 7 لوگ ہوں گے ان میں ایک وہ بھی ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے آپس میں ملتے تھے اور اللہ کی خاطر یعنی جدا ہوتے تھے. تو وہ یعنی ان کا آپس میں تعلق جو تھا وہ اللہ ہی کی محبت کامن فیکٹر جو تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس حشر کے دن موتیوں کے ممبروں کے اوپر عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں. تو یہ کہ یعنی اگر یہ بھی بعض ہم کہتے ہیں چلو جی یہ بھی اس سے ملاقات بھی تو یہ بھی فلاں کام جو ہے یہ بھی کر لوں، یعنی دنیا کا بھی کوئی نہ کوئی، یعنی دنیا کا کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی جو ہے چیز وہ اس میں سے نکال کر صرف اللہ کی خاطر ملے. کوئی رشتہ داری کا حوالہ نہیں، کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگلی جو حدیث ہے حدیث نمبر 363، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے یا صرف اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو ایک پکارنے والا بلند آواز سے کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو. اب یہ پکارنے والا کون ہے؟ فرشتہ. لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی ہوتی، کائنات کی باقی ساری چیزیں سن رہی ہوتی، ہمیں نہیں آواز. وہ کیا کہتے ہیں؟ تجھے مبارک ہو اور تیرا چلنا خوشگوار ہو، یعنی تیرا چلنا بھی مبارک، اور تجھے جنت میں مقام ملے. کس شخص کے لیے؟ جو کہ کسی بیمار پرسی کے لیے جاتا. ہم کہتے ہیں اچھا اب یہ میری بیٹی کی ساس بیمار ہوئی ہے، اب جانا ہی پڑے گا، چلو دیکھ آتی ہوں آتی ہوں. ہاں اچھا تو نہیں کرتی میری بیٹی کے ساتھ وہ، لیکن رشتہ داری جو تو ایک تو ہمارے یہ تعلق ہوتے ہیں
کہ نہیں دنیا داری، یہ سب کیا ہوتا ہے دنیا داری کے لیے، یا فلاں میرے پاس آیا تھا تو اب مجھے بھی جانا ہی پڑے گا. ہاں ایک وہ ہوتا ہے کہ جو انسان، یہ دیکھیے ایک اور حدیث میں بھی کہا کہ یعنی اگر آپ وضو کر کے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں یا کسی فوت ہونے والے کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اتنا وقت آپ کا عبادت میں گنا جاتا ہے. اب دیکھیے اگر آپ جا نہیں سکتے یا کرونا ہے یا کوئی اور مجبوری تو فون پہ ہی چلیے، فون پہ پوچھ لے. پہلے خط لکھ کے خیریت پوچھ لیتے ہوتے، سب سے پہلے تو خط میں ہوتا ہے تو آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں. تو ہاں وہ تو خیریت پوچھنے کے لیے. ہاں تو یعنی دیکھیے جس کی اب لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ بیمار پرسی اگر آپ کرتے ہیں تو اگلے کے بھی آرام کا خیال رکھیں. اب بعض کو تو کسی جاتے ہیں آپ تو اگلا مریض سو رہا ہوتا ہے، لے میں گھنٹہ بیٹھ کے اتھے آ گئی ہوں، انہوں نے مجھے بلایا ہی نہیں یا وہ اٹھا ہی نہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا جاننے کا، تو میں تو میرا اس کا سامنا میں نہیں ہوا. تو آپ اللہ کے ہاں آپ کی حاضری لگ گئی، اس کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا. بہت یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ مصروف لوگ ہوتے ہیں، اس طرح. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں وہ پھولوں کے گلدستے لے کے وہ جمع کرتے جاتے ہیں آپ کے نام، پھر اگر وہ ہوش واس میں ہو تو اس کو وہ لسٹ دکھا دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں تجھے ملنے کے لیے آیا تھا. ایک تو وہی باتیں زیادہ دنیاوی ہوتی ہے جو سیاسی تعلقات کے لیے ہوتی ہے. خاندانوں میں بھی سیاست ہوتی ہے، اصل تو سیاست ایک طرف ہے. ہاں تو یہاں بھی وہ سیاسی تعلقات کے لیے بھی جاتے ہیں آپ. ہاں ایک دوسرے کی تو یہ نہیں دل سے آپ کریں، یہ نہیں کہ سارے کر رہے ہیں تو وہ یہ تعلقات نبھانے کے لیے آپ نے خیریت پوچھنے جانا. یہ ایک عبادت ہے، یہ یاد رکھیے. اور اللہ کے لیے کہ اللہ کا نے ایسا چاہا اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا، بلکہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح شام 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کی دعا کرتے. اب دیکھیے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن کیسے فرشتوں کی ڈیوٹیاں 70,000 فرشتے لگے ہوئے ہیں دعائیں کرنے کے لیے. تو اسی طرح جب کسی کی زیارت کے لیے یعنی ملاقات کے لیے صرف یعنی وہی باتیں جس طرح وہ پہلی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ اللہ کی محبت میں کسی سے ملاقات کے لیے جاتے. آج کل تو ملاقات کے لیے جاتے کہ زیارت کے لیے جاتا ہی کوئی نہیں. اب تو سارے کام جو ہیں وہ آپ فون پہ چھوڑیے جی، اب تو واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں. شادی کارڈ بھی آپ کو واٹس ایپ پہ آنے لگے. میں تو کہتی وہ آن لائن ہی آپ سلامی بھی بھیج دیا کریں تو جانے کی زحمت سے بچ جائے، نہ ہال کا خرچہ تو نہ وہ کچھ بھی نہ ہو، سارا ہی کچھ بیٹھے سارا ہو جانا چاہیے. ایسا ہی ہے، ٹائم نہیں ہے. اب دیکھیے پہلے شادیاں کتنے دنوں کی اور کتنا بس باقی وہ بھی ایک وقت کا زیان تھا. لیکن وہی بات ہے کہ اب تو بالکل ملاقات بھی نہیں ہوتی. جاتے ہیں کھانا کھاؤ، لفافہ پکڑاؤ، گھر آؤ. تو اب جب بھائی سے ملنے کے لیے دیکھیے یہ ہمارے تعلقات کے نبھانے کے ذریعے ہیں. ایک دوسرے سے میل ملاقات جو ہے یہ زیارت کرنے کے لیے جانا. اور خاص طور پر دیکھیے جب فیملی کے اندر بڑے لوگ رشتہ دار جو ہوتے ہیں، بڑے بھائی ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے اکثر وہ کتنا بڑا گھر ہے، باقی ساری فیملی کیا تھے. میرے ابا جان ناراض ہو جایا کرتے تھے اپنے بھائیوں سے، اور جو اس کو ذرا وقفہ ہو جاتا تھا آنے میں تو اتنے دن ہوئے تو آیا نہیں. یعنی بڑے ہمیں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ دی اور انہوں نے کہا جی یہ مجبوری تھی میں آیا ہوں آیا، وہ آ جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا. تو اب کہتی ہے کیا مصیبت ہے، اب کون جائے. اب وہ بات ہی وہ نہیں رہ گئی. اور پھر پہلے تو فیملیز بھی تھی، بڑے بچے تو لائن کی لائن بچوں کی آ رہی ہوتی تھی جب کسی سے ملنے جاتے تھے. اب تو بچے ایک دو بھی ہوتے تو کہتے نہیں ہم نے نہیں جانا. اب تو جانا بھی اتنا وہ نہیں رہ گیا، پھر بھی نہیں ہم جاتے. اور بلکہ بچوں کو تو رشتہ داروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی ایک کمی آ گئی ہے. وہ جو بچوں کو ہمارے رشتہ داروں کا پتہ ہی نہیں. اب ماشاءاللہ بعض اوقات اکثر اوقات میرے وہی بات ہے کہ ابا جی کے بھی 10 بہن بھائی تھے، 6 بھائی، 4 پھوپھیاں تھیں ہماری، تو ان کے 10 بچے.
تو ہر اب یہی ہوتا ہے، کسی بچے کی شادی، بچوں کی آگے شادیاں شروع ہو گئی ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو میرا بیٹا بھی کہتا تھا کتنے کزن ہیں آپ کے تو ان کے نام بھی نہیں یاد ہوتے. تو شروع میں طاہرہ بھی آئی تھی تو یہ بھی پوچھتی اچھا اب میں کہ قاعدہ پڑھنے جو بڑے سبق یاد کرنا بڑا ٹائم لگے گا تجھے. تو ایسا ہی ہوتا تھا پھر بھی. لیکن اب چھوڑے بھی ہیں تو ہمارے پاس یہ، اور سب سے بڑی بات کہ بچے جاتے نہیں، ہم لے جاتے نہیں، اور لے جائیں تو اگلے مائنڈ کرتے ہیں کہ ایک بچے 3-4 بھی بچے ہوں تو بھی بچے کو اٹھا کے لے آتی ہے ساتھ. ہاں تو اب یہ کہ بچوں کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیا ہے، ان کو تو سبق یاد، وہ تو نام نہیں یاد ہوتے کہ کون کس کا، کون سے، اچھا کون سے والے چچا، اگلی دفعہ پھر پوچھے گا کون سے والے چچا. تو اب کیا کریں، چھوٹے ساتھ جانا نہیں، اتنا آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا جانا آنا بھی. تو یہ بہت بڑا ہمارے اندر کمی آ گئی ہے. پھر اوپر سے ہم نے دین کے حوالے سے بھی دیکھے، وہ جو پردے کی بہت زیادہ کڑی شرائط لگا دی، تو وہ بھی ہمارے ایک سٹیج آئی تھی فیملی کے اندر کہ جو بچیوں کے نقاب تو پہچان ہی نہیں ہوتی کہ کون ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا. حالانکہ پہلے دیکھیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر معراج شریف کے اتنے بڑے سفر پہ گئے ہیں، کہاں سے گئے ہیں؟ ام ہانی کے گھر سے، چچا اپنی کزن کے گھر سے. اور ام ہانی بھی ایسے جن کے لیے شادی کا بھی بلکہ پیغام وہ بولا، وہ مہاجرین میں سے وہ جو تھا نا، اللہ نے وہ جو ہے کہ بھی جن سے آپ چاہیں شادی کر لیں، ان میں اس لسٹ میں وہ آتی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. کیا وجہ تھی؟ میرا مطلب پھر بھی آپ ان کے گھر سے، یعنی یہ خیر مکے کی بات ہے، وہ شادیوں والی مدینے کی بات ہے، لیکن فرسٹ کزن وہ تھی، چچا زاد بہن تھی، علی کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے ساتھ یعنی حجاب کے جو حدود ہیں ان کے اندر تب تو تھی نہیں نا، حجاب ابھی آیا نہیں تھا مکی زندگی میں، تو کچھ ایسا مشکل نہیں تھا. لیکن وہ تعلق رشتہ وہ جو ہوتا ہے، اب بہت دفعہ دیکھیے آپ کے یہ ملازمین ہیں تو ان کو بھی پوچھیں تو وہ نانی نانی کرتی رہیں گی، یہ میری نانی آئی، بعد میں پتہ چلتا وہ ماں کی کوئی کزن تھی، ہاں جس کے پاس وہ رہتی. وہ جو آپ نے بھیجی دیکھتی وہ جمیلہ بچی ہوتی تھی، وہ نانی اس کی نانی ہی نہیں تھی، اور وہ نانی جوئیں نکالتی تھی، نانی اس کو نہلاتی دھلاتی تھی، نانی کے ساری خدمت کرواتی تھی، اور نانی پتہ نہیں ماں کی کزن تھی کہ کون تھی وہ. ہاں ان لوگوں میں بھی کچھ وہ ہے کہ بھی ہاں کرنے والی کہ بھی ہیں، پتہ ہی نہیں، بلکہ رشتوں کا احترام ہم لوگوں سے بہت بڑھ کر یہ جانتی. تو اس طرح سے یہ ہمیں چیزیں سکھاتی ہیں کہ ہم رشتہ داروں سے ملیں، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں، کیونکہ اس سے ایک محبت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. صلہ رحمی کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون آپ کا رشتہ دار ہے، کہاں ہے، کس طرح سے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس میں پھر آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے یہی چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اگلا حصہ جو تھوڑا سا اس کی رہ گئی کہ تو تب کیا ہوتا ہے جب وہ بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا خوشگوار ہو، یعنی تیرا چلنا بھی مبارک، اور جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے اترنے کی جگہ، یہ لفظ جہاں پر جو ہاں ہاں اللہ جنت میں تمہیں ہاں وجلی سسوئی کا یہاں پہ ٹھیک ہے. نہیں یہ منزل لفظ، منزل کس کو کہتے ہیں؟ اترنے کی جگہ. وہ اترنے کی جگہ یعنی تیرا ٹھکانہ، تیری آخری منزل جنت ہو. اور جنت میں جب آخری منزل ہوگی تو جنت کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو جس کا گھر ہوتا ہے میزبان وہی ہوتا ہے نا، جس کا گھر ہوتا ہے میزبان وہی ہوتا ہے. تو جنت میں جو جانے والے وہ ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ مہمانوں کی. کتنی پیاری دعا وہ فرشتہ دے رہا ہے کہ تجھے تیری منزل، تیرا ٹھکانہ جنت ہو، اور تیری مہمانی کون کرے؟ اللہ تعالیٰ تیری مہمانی کرے. ہاں اور یہ سب کچھ کیسے ملتا ہے؟ جب انسان صرف اللہ کی خاطر
ہاں دوسروں سے تعلقات کو نبھاتا ہے. اب وہی بات ہم رشتہ داروں کے کر رہے تھے کہ رشتہ داروں میں بھی ملنے ملانے میں ہم اللہ کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کی جائے. یہ نہیں کہ وہ میرے گھر آیا تو میں اس کے گھر جاؤں، ہاں، یا اتنی دفعہ وہ آیا تو مجھے جانا چاہیے، یعنی اس طرح سے وہ نہیں ہے کہ اب جانا پڑے گا، یہ والی بات نہیں ہے. ہاں خوشی سے اللہ کا حکم سمجھ کے وہ ملتا ہے جاتا، اس میں کوئی دنیا داری، رشتہ داری، کاروباری کوئی ایسا تعلق نہیں. یہ جاتے آتے رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا بار بار اٹھ کے میرے گھر آتی ہے، اس کی کوئی لگتی نہیں ہے کہ رشتہ کرنا چاہتی ہے، میری بیٹیوں میں نظر آئے اس کی. دیکھیں نہیں، ہاں لوگ کچھ بھی ہو، اب یہ سمجھنے والے کی نیت اس کی جگہ ہے، آپ کی نیت اچھا زیادہ میل ملاپ ہو جاتا ہے. ہاں اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ اب جو کوئی بیماری ہو جائے، آج کل تو ہم یہی کرتے ہیں نا کہ جب کوئی وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے تو نہیں پتہ بھی. اچھا ایک یہ بڑی بیماری آ گئی ہے ان بیماریوں کے علاوہ کہ ہم کسی کو بتاتے نہیں، چھپاتے ہیں رشتہ داروں سے، بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی بیمار ہے. ہاں اخیر پہ پہنچا ہوتا ہے یا مر جاتا ہے یا کہیں سے بتا اگلے اچھا تین کو نہیں دسے، یعنی ایسے چھپانے کی وہ کرتے ہیں. یا تو وہ ہاں یہ بڑی بیماری ہے آج کل یہ ہو گئی ہے. میں بلکہ مجھے پتہ چلے نا تو میں جان کے پھر فون کرتی ہوں یا میں جاتی ہوں، میں ان سے کہتی ہوں اچھا آپ کو کس نے بتایا؟ میں کہ جس نے بتایا، تم اگر بتا دیتے تو میں تیری دعا ہی کرتی نا. یا پہلے کہتے تھے اور ابھی بھی کہنے والے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ابھی فلاں بیمار ہوا ہے اس کے لیے دعا کرے. اور اگر کوئی نہیں بھی کہتا تو غائبانہ دعا بہت لگتی ہے. آج کل ہماری اس شہناز طارق کا بیٹا بڑا بیمار ہے دبئی میں، ہاں اس کے لیے دعا کریں. وہ گئی ہوئی اب دبئی نے ابو دھابی، وہ بیچاری گئی ہے، اس کو اللہ زندگی دے تندرستی. بڑا بیٹا اس کا جو ہے اس کے لیے دعا کی. شہناز طارق ہماری بڑی اس کے بیچ کی تھی، وہ جوہر ٹاؤن سے جو آتی تھی، اب بھی وہ کلاسز وغیرہ لے رہی ہے. ہاں رضیہ مدنی کعبہ، ہاں وہ جو رشتے کرانے والا. تو بہرحال جس نے کام کرنے نیکی کے کرنے ہوتے وہ کرتی ہے. بہرحال یاد آ گیا. تو کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ دعا کی جائے، کچھ لوگ چھپاتے ہیں، یا تو اس لیے چھپاتے ہیں کہ بیماری کا پتہ ہے کہ بھی کہیں گے ہیں اس کو، پھر دوسرے یہ اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ آنا جانا لوگوں کو لگ جائے گا. ہاں ہاں تیمارداری بھی کرو، مریض کو بھی دیکھو، پھر وقت بے وقت لوگ آتے ہیں. یہ بھی ہوتی، یا اس چیز کا جانے والے کریے کہ اس کا پتہ کر کے فون کر کے کہ بھی کس وقت وہ جاگ رہا ہوتا ہے یا نہیں بھی جاگ رہا، اس کی کیفیت نہیں ہے تو چلو جانا ہی وہ جنت میں جانے والا حساب ہو جائے گا. تو اس چیز کا جانے والوں کو بھی خیال رکھنا ہے. نبی اب بات میں یہ کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بڑی بیماریوں کے لیے جایا کرتے تھے، کسی کی آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں نا تب بھی آپ نے چلے جانا. آپ نے اچھا میں کیا بتاؤں، آپ نے پہلے سنی ہوئی کہ حدیثوں میں سے ایک حدیث وہ گزری ہے جنہوں نے جو ریگولر سننے والے ان کو کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد کہ تم میں سے کون شخص ہے جو آج 3 کام کر کے آیا ہے. سنی تھی؟ ہاں کہ کوئی کسی بیمار کی عیادت کی، صدقہ دیا، ہاں تہجد کی نماز نہیں، ہاں جنازہ نہیں تھا، عیادت. تیسری کیا تھی میں خود ہی بھول گئی. یعنی صبح 3 کام کر کے آتے آتے راستے میں کسی کی وہ عیادت بھی کرتے آئے. اب ٹائم کو بھی مینیج کرنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ نہ کبھی سوچیں کہ بیماری چھوٹی ہے بڑی. یہ دیکھیے میں جو لوگ چھپاتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں دیکھو یہ ہمارا آپ کے ساتھ کنسرن شو ہوتا ہے کہ بھی ہمیں آپ کا کتنا خیال ہے. ہاں دیکھیے ایسا سوچنا بھی اچھا ہے. اب آپ کے خیال میں کیا درست ہے کہ کوئی بیمار ہو تو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ ہاں جی تب تو نہیں جاتے تھے. کرونا کیچی میں تو واقعی جانا جو ہے مناسب نہیں. دوسری بات ہے کہ اگر فرض کریں وہ آپ کی گھر میں آ جاتے ہیں اور ان کو ہو جاتا ہے میں تو اس کے گھر گئی تھی تو وہاں سے لے کے آ گئی ہوں، یہ بھی بات ہو جاتی ہے. ہاں جی اسی طرح دیکھیے
اب عموماً لوگ کینسر کو بہت چھپاتے ہیں، ہاں جی اس کو چھپاتے ہیں۔ ہاں بہت چھپاتے ہیں، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ سامنے آ کے رہتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ بس وہی بات ہے کہ جو آپ کے قریب ترین ہیں ان کو بتا کے یہ دعا کے لیے انسان کہہ دے، کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہی ہوتا کہ گھر میں بیمار ہو جاتا تو گھر میں پڑھائیاں کرانی، آیت کریمہ کرانی، کوئی قرآن پاک پڑھانا، کوئی یا سلاموں کا یا کوئی بھی ایسا کہ اجتماعی دعا، اسے ظاہر ہے ایک اجتماعی دعا بھی ہو جانی اور سب عزیزوں کو پتہ بھی چل جانا کہ بھی ایسا ہے، اور وہ بھی کوئی دل کی رغبت سے کوئی دعا کرنے کی واقعی نیت سے خیر خواہی کے ساتھ کرے۔ پھر ورنہ عموماً ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے کہ اچھا اب جانا پڑے گا، یہ والی بات ہوتی ہے۔ ہاں 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 پڑھنا بھی پڑے گا پھر جا کے، ہاں سارا دن آیت کریموں سے تو بہت ہی لوگ گھبراتے تھے، سچی بات ہے میں بھی بڑا گھبراتا ہوں۔ وہ تو جو شروع ہونا پھر لوگوں نے آنا دیر سے، تو پڑھ پڑھ کے دماغ وہ کلام بھی وہ جلالی ہے، گرم کلام ہے، اس سے طبیعت میں گھبراہٹ بھی شروع ہو جاتی، اس لیے لوگ اس زمانے میں بھی پانی رکھنا، پانی کے اندر گلاب کے پھول ڈال کے رکھتے ہوتے تھے کہ وہ پانی رکھیں گے تو ٹھنڈی ماحول میں ہو جائے گی۔ بہرحال کوئی ہوگا یہ بھی۔ ہاں جی ہاں جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی حضرت یہ حدیث نمبر 364۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری والا، کستوری کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کی ناف جو ہوتی ہے بڑی، اس کو کستوری کہتے ہیں، خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر بہت۔ تو نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری والا اور آگ کی بھٹی جو دھونکنے والا۔ کستوری والا یا تو تجھے عطیہ دے دے گا، یا تو خود اس سے خرید لے گا، یا پھر تو اس سے پاکیزہ خوشبو پا لے گا۔ اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا ڈالے گا، یا تو اس سے بدبودار ہوا پائے گا۔ اب دیکھیے تھوڑی سی تو ہم نے پہلے پڑھی، یہ آپ یا ذرا پوری حدیث آپ نے پڑھ لی۔ عموماً جو حدیثیں ہم یاد کرتے ہیں یا ہمارے پاس پہنچتی ہیں حدیثوں کے حصے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ کہ اچھی بات ہو چھوٹی بھی یاد ہو جائے، وہ بھی ایک پارٹ اس کا حدیث کا ہی ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ یعنی مثال آپ بڑی سنی ہوئی ہے، اب اس میں ذرا تھوڑا سا اضافہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھی صحبت کی مثال ایسے کہ جو جیسے خوشبو بیچنے والا ہے، اس کے پاس تو اٹھے بیٹھے گا تو اس کی خوشبو جو یا تو بیٹھے گا تو تجھے وہ کہے گا لو بطور تحفہ تو دے گا، لو تو بھی لے جاؤ یہ۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی پھل والے کی دکان پہ اپنا کچھ مل جائیں تو وہ آپ کو تحفتاً کہے گا چلو یہ تم گھر لیتے جاؤ یا کھا لو یا بیٹھو، اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو یا پھر وہ تیرا اپنا اگر وہ یا تحفہ دے دے گا یا پھر تو خود اس سے خرید لے گا، تجھے وہاں بیٹھا ہو تیرا دل چاہے گا کہ میں بھی اس میں بیٹھا بیٹھا سونگ رہا طرح طرح کی جو اچھی لگے گی وہ تو خرید لے گا، یعنی خوشبو تجھے مل جائے گی، یا پھر تو اس سے پاکیزہ خوشبو پالے گا۔ اب یہ کہ وہ ظاہر خوشبو بیچنے والا جو ہے وہ جو بھی آئیں گے ان کو سنگھائے گا، ان کو چیک کرائے گا لگا کے، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں، تو وہ طرح طرح کی خوشبوئیں سونگے گا، تو خوشبو جہاں آپ کو آئے گی تو وہ انسان کو خوشبو کا جو جھونکا آتا ہے وہی ایک بڑا فرحت انگیز ہوتا ہے کہ آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے، آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ کوئی بھی خوشبو جہاں بھی کہیں آپ کو اچھی والی آ رہی، بات تو بڑی تیز قسم کی وہ ہوتی ہیں، اس سے تو انسان کی طبیعت اور ہی بجھل ہو جاتی ہے۔ ذہن کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے خوشبو سے اور میٹھے سے۔ یہ میں نے آپ سے کی حدیث پڑھی۔ کیا ذہن کی کیا ذہن ہاں خوشبو سے اور میٹھے سے، ہاں جزاک اللہ۔ ہاں یہ کہہ رہی کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میٹھے سے اور خوشبو سے انسان کے جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ مطلب بہتر ہو جاتی ہے اور آنکھیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ تو پھر اور وہی بات ہے، دوسرا ہے کہ اور بھٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا ڈالے گا۔ ذرا بھٹی جب جھونک رہی ہوتی ہے اس کے شعلے باہر تک نکل ہوتے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، وہ شعلہ آپ کے پاس قریب زیادہ قریب ہو تو جل بھی سکتے ہو، ورنہ چنگاری اڑ کے آپ کے اوپر آپ کو جلا ڈالے گی، یا اور کچھ نہیں، اس کا جو دھواں ہے جو نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی آنکھوں میں جب پڑتا ہے تو آپ کے ناک میں سے اور آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یا یہ
کہ اسے تو بدبودار ہوا پائے گا. اب ظاہر ہے دھوئیں والی جو ہوا اور لکڑیوں جلنے کی جو ہوتی ہے اسمیل جو ہوتی ہے وہ کوئی اتنی خوشگوار تو نہیں ظاہر ہوتی. تو اس سے ہمیں اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، وہ اچھی صحبت کی ہم حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھی صحبت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی. اب خوشبو والے کی مثال ہے نا کہ آپ اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے، ان سے کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے گی، کوئی اچھا مشورہ بھی کو دے دے گا آپ اس کے پاس جب بیٹھیں گے. اور یہ بھی کہ اب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بیٹھیں گے ایسے محفل جیسے آپ ہوں گے ویسی صحبت کو آپ پسند کریں گے تو وہاں سے کچھ اچھا ہی لے کے اٹھیں گے. اب الحمدللہ یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ لے کے اٹھ رہے ہیں، بہت کچھ لے کے اٹھ رہے ہیں. اس لیے میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ ذرا جا کے نا جو بھی آپ یہ سن کے جاتے ہیں ایک دفعہ اس کو ذرا ریوائز کیا کریں اپنے ذہن میں کہ آج میں کیا کیا سن کے آئی ہوں، کون کون سی حدیثیں. سچی بات ہے جب میں یہ کرتی ہوں اس کے بعد میں بھی ذرا آنکھیں بند کر کے سوچتی ہوں کہ آج میں نے نئی بات کیا اس سے مجھے لگی جو پہلے میں نے نہیں سنی ہوئی، یا میں نے اس سے کیا سیکھا جو پہلے میرے ذہن میں نہیں آیا. تو ان چیزوں کو آپ نے ضرور کرنا ہے. اسی طرح جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ان کی بھی صحبت چیک کریں کہ ان میں کوئی ایسے لوگ تو بعض دوستوں میں آپ کو بڑے اچھے وہ لگ رہے تھے در پردہ بڑے برے قسم کے بھی لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ کو ذرا چیک اینڈ بیلنس کا جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ سامنے تو بڑی آپ کو نیک شریف نظر آتے ہیں لیکن در پردہ ان کا کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یا کیا کرتے ہیں ان کو بھی اوائڈ کر. دیکھیں نا اب یہ سیٹھ صاحب تو شیخ صاحب تو یہ سارے جو سفید کپڑے پہننے داڑھیوں اور محراب والے آپ کو نظر پوچھا رہے ہوتے ہیں اور ہوتے نمبر 2 کام کرنے والے. اس لیے ان سے تھوڑا سا انسان بچ کے رہے. اور اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو اب اس سے بھی ہم نے یہی اچھی صحبت کی باتیں سیکھ لی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہم سے چل دعا کر رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خاتمہ وخیر ایامی یوم لقائک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا مقلب القلوب والابصار صرف قلوبنا الی طاعتک. یا مقلب القلوب والابصار صرف قلوبنا علی دینک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رب یا رحیم یا کریم یا پروردگار عالم، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے یا اللہ، اور ہمیں ہماری آخری سانس تک اس قرآن اور حدیث سے جوڑ کے رکھنا یا اللہ، اور ہم سب کو یا اللہ بعمل مسلمان بنا دے یا پروردگار عالم. ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں یا اللہ. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا پیروکار بنا دے اور ہماری نسلوں کو بھی یا اللہ چن لے یا اللہ تو اپنے کام کے لیے یا اللہ. یا پاک پروردگار اللہ، ہم سے سب کے گھروں پر، ازواج پر، اولادوں پر، نسلوں پر یا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ. ہمیں نیک حکمران عطا فرما یا اللہ. ہمارے اساتذہ کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں میں رکھ یا اللہ. یا اللہ یا پاک پروردگار عالم، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.